إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، جبکہ یہودی اور عیسائی افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابو عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مسروق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں میرا جانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ہوا۔ ہم نے عرض کیا، اے ام المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے دو شخص ہیں، ایک افطار میں جلدی کرتا ہے اور نماز مغرب میں بھی جلدی پڑھتا ہے، اور دوسرا افطار میں تاخیر کرتا ہے اور نماز بھی تاخیر سے ادا کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، ان میں کون افطار میں جلدی کرتا ہے اور نماز بھی جلدی ادا کرتا ہے؟ ہم نے بتایا کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ اسی طرح کرتے تھے۔ دوسرے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے کھانے پر مدعو کیا۔ آپ نے فرمایا، صبح کی بابرکت کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سحری کے لیے بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو جو حضرات سحری کی دعوت میں لوگوں کو اپنے ہاں مدعو کرتے ہیں، وہ اس سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہیں، اور اب نیت یہ ہو کہ چونکہ حضور نے کیا تھا اسی لیے میں کر رہا ہوں، تو سبحان اللہ، ایک تو سحری کرانے کا ثواب، پھر سنت کو زندہ کرنے کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کھجور مومن کی سحری کا بہترین کھانا ہے۔ اس روایت کو حضرت امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب اگر اس نیت سے صبح سحری میں کھجور کھائیں کہ چونکہ حضور نے فرمایا ہے، تو سبحان اللہ، کھجور کے جو فائدے ہیں وہ تو حاصل ہوں گے ہی ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ سنت محمدی پر عمل کرنے کا شرف بھی ملے گا۔ وفوق كل ذي علم